آج 25 دسمبر 2024 یوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم کا یوم پوری قوم کو مبارک ہو۔ وائس آف پنجاب کی وساطت سے قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کے لیے عقیدت اور محبت آج کے اس پیغام میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مسیحا کے طور پر ثابت ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کانگریس کو جوائن کیا تو تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو یہ باور ہو گیا کہ یہ جو جماعت ہے یہ صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے ہے اور ہندوؤں کے مفادات پر یہ جماعت جو ہے کام کر رہی ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑا، مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انتھک کوششیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین جو تھے مسلمانوں کے، وہ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ بر صغیر کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ چاہیے جہاں پر وہ آزادانہ زندگی گزار سکیں اپنی مذہبی رسومات کے مطابق۔ تمام تر کوششیں ہوتی گئیں، خطبہ الہ آباد ہوا، اس کے بعد 1928 میں 14 نکات دیے گئے اور متعدد کوششیں ہوئیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بالآخر جب 45 اور 46 کے انتخابات ہوئے تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اپنا الگ خطہ چاہتے ہیں جس میں وہ مذہبی رسومات کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ تو 45-46 کے انتخابات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، آپ یہ مطالبہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے لیے علیحدہ خطے کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، میں ہندوؤں کی مکاری کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ایک بار آپ مجھے ہندوستان کا، سارے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ مجھے بطور وزیر اعظم اتار دیں گے اور پھر مسلمانوں کے لیے آزادی کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا میں آپ کی اس پیشکش کو ٹھکراتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور انہوں نے مسلمانوں کے وطن کے لیے، علیحدہ وطن کے لیے، علیحدہ خطے کے لیے، اس کے حصول کے لیے انتھک کوششیں جاری کی۔ بالآخر انگریز اور ہندوؤں کو ماتھا ٹیکنا پڑا اور وہ صبح آئی جس کے انتظار میں لاکھوں لوگ اپنے فرزندوں کی قربانیاں دے چکے تھے، لاکھوں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ وہ صبح جب طلوع ہوئی 14 اگست کی تو دنیا کے خطے میں پاکستان مسلمانوں کا نمائندہ ملک بن کر دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلمانوں کے لیے لازوال خدمات اور لازوال جو ان کی خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے یہ کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج قائد اعظم کے وطن کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اگر قائد اعظم محمد علی جناح آج زندہ ہوتے تو موجودہ حالات دیکھ کر ان کی روح تڑپ جاتی اور وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے۔ جس کام کے لیے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ اس ملک میں ایمانداری ہوگی، اس ملک میں تمام کام میرٹ پر ہوں گے، اس ملک میں مسلمان اپنی جو روایات ہیں اور اپنے جو ان کے اسباق ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، تو لیکن آج ہمارے وطن عزیز کی حالت ابتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قائد اعظم نے جس ویژن پر، جس مقصد پر، جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا تھا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں وہی نظام لاگو کر دے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وطن حاصل کیا۔ میں سجاد اعجاز پھر ملوں گا آپ سے ایک نئے دن پر، ایک نئے ایونٹ پر، وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب۔